حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی عدیم المثال رفاقت ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کئی مقامات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، اس میں جاء بالصدق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور وصدق به سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ سے اپنے محبوب کا ذکر کیا، اور والذین معہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور لصاحبہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنی کسی مصلحت کے تحت چند دن وحی کو موقوف فرمایا تو کفار یہ کہنے لگے کہ محمد کا خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے اور ان کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی اور ان کفار کے استان کو دور فرمایا، فرمایا کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کے وقت کی قسم کہ جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تو اس سے جو متصل بات صورت ہے سورہ واللیل، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بیان فرمائی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غیر معمولی قیمت کے عوض خریدا اور آزاد کر دیا، تو کفار کہنے لگے کہ ضرور بلال کا ابوبکر پر کوئی احسان ہوگا کہ اس احسان کا بدلہ ابوبکر نے چکایا ہے۔ تو کفار کے استان کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ واللیل میں ارشاد فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، کہ تم بلال کی بات کرتے ہو، روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کا ابو بکر پر کوئی احسان ہو۔ فرمایا کہ ابو بکر نے یہ عمل فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا، ولسوف يرضى، اور عنقریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ